अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर यकूब। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ओबेसिटी एंड रेलिवेंट ब्लड टेस्ट, यानी मोटापा क्या है और इसके मुतल्लिका बेसिक टेस्ट। यानी जब भी आपको मोटापा आए तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये टेस्ट करवाएंगे तो काफ़ी हद तक मोटापे का पता चल सकता है। सबसे पहले हम मोटापे की तारीफ़ यानी मोटापा बताते हैं कि मोटापा क्या है और ये क्यों कैसे होता है। मोटापा क्या है? मोटापा इस वक्त होता है जब आप तवील अरसे तक अपने जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं। मुख्तलिफ अवामिल मोटापे का बायस बन सकते हैं। आज के दौर में लाइफ स्टाइल तब्दील करने से अक्सर लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। माजी के दौर में लोग मेहनत मशक्क़त ज़्यादा करते थे और सारा काम खुद करते थे, पर आज के दौर में जहां सहूलतों का रुझान है, इस वक्त हर इंसान यही महसूस करता है कि वो ज़्यादा मेहनत का काम ना करे बल्कि बैठे रहने को तरजीह देते हैं और सारा दिन ऑफिस या घर में बैठकर गुजार देते हैं। यहाँ तक कि पैदल चलना भी नागवार बर्दाश्त करते हैं। माजी में लोग कई कई किलोमीटर यानी मील का सफ़र पैदल करते थे, पर आज देखें हर इंसान यही चाहता कि इसको पैदल ना चलना पड़े, बल्कि वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता, बाइक का इस्तेमाल करता है। इस तरह आज के दौर जदीद में बीमारियों में इजाफ़ा होने लगा और ख़ासकर मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो एक खुद बीमारी है और कई बीमारियों को दावत देती है। बहुत से लोग के लिए सिर्फ परहेज़ और क़ुव्वत इरादी वज़न को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं। मोटापा दर्ज झेल में से एक या ज़्यादा की वजह बन सकता है। खुराक की वजह से मोटापे का ज़्यादा ख़तरा। अगर आपकी खुराक में फास्ट फूड, पैकेट मीठे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठी अशिया शामिल हैं, वर्जिश की कमी, अगर आपको अपनी जिस्मानी सरगर्मियों के लिए वक़्त नहीं मिलता, जो आप खाते हैं इसको प्रॉपर हज़म कर सकें, अगर आप वर्जिश या मेहनत वाला काम नहीं करेंगे तो जो खाना आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वजह से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इस वजह से अगर आप वर्जिश या जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते तो आपको इस तरह के ज़्यादातर चिकनाई, फास्ट फूड, रेडीमेड खाने नहीं इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आपका मोटापा ना होने पाए। ऐसा ही है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करते हुए जब हम थक के हारे होते हैं, जब घर जाते हैं तो हम खाना खा के उसी हालत में सो जाते हैं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खाना हमारे पेट में जमा हो जाता है। इस वजह से वो फैट्स का शिकार बन जाते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम जब भी रात का खाना खाएं तो हमें कम से कम सोने से पहले 2 घंटे खाना खाना चाहिए और खाना खाने के कुछ देर बाद हमें चहलकदमी करनी चाहिए ताकि जो खाना हमने खाया है वो अच्छी तरह मैदा उसे हज़म कर सके। और इसी तरह की जो डाइट हम ले रहे हैं जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा है, इस वजह से वो चिकनाई जो फैट्स हमारे बॉडी में जमा होनी शुरू हो जाती है। आजकल हम आदी हो गए हैं गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए हम ठंडे मौसम का एंजॉय करते हैं, यानी हम ऑफिस या घरों में ज़्यादातर एसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें मोटापे के शिकार होने के मसाइल से दो चार हैं। क्योंकि जब सर्दी होती है एसी लगा होता है तो बॉडी टेम्परेचर वो कम नहीं होता, जिसकी वजह से हमें पसीना नहीं आता, तो इस वजह से वो जो फैट्स हमारे बॉडी के अंदर हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जो कि डिलीवरी के दौरान अगर मोटापा हो जाएगा वो तो एक नेचुरल इफ़ेक्ट है, लेकिन डिलीवरी के बाद भी अगर मोटापा है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ी
بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی بیماریاں اور جہنم لے سکتی ہیں، یعنی کئی بیماریاں اور آ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانا کھانے کا شیڈول چینج کریں، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم جسمانی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے مارننگ واک یا نائٹ واک کا ضرور اہتمام کریں۔ مارننگ واک کا اہتمام کریں گے تو ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے، لیکن آج کے دور میں جب بھی ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہمیں ضرور پیدل چلنا چاہیے تاکہ ہماری صحت کا ٹھیک رہے اور ہم موٹاپے کا شکار نہ ہو سکیں۔ موٹاپا خاندانی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی خاندان میں اگر کسی کو موٹاپا ہے تو بچے بھی اس طرح موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے پٹھوں کے ٹشو کم ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کا میٹابولزم سست ہو جاتا ہے یا وزن میں اضافے اور آخر کار موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں تک جب آپ چھوٹے تھے تب بھی آپ صحت مند تھے۔ حمل کے دوران وزن بڑھنا معمول اور صحت مند ہے، لیکن اگر حمل کے بعد وزن کم نہیں ہوتا تو یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ہارمونز کی وجہ سے بھی وزن بڑھ سکتا ہے۔ حیاتیات وٹامن ہمارے جسم میں ایسے نظام موجود ہیں جو وزن کو صحت مند جگہ پر رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ نظام ٹھیک کام نہیں کرتا، اس سے وزن کم کرنا خاص طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی خوراک کا استعمال کریں جو نیچرلی ہو، سبزی اور پھل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، واک کا اہتمام کریں، بیٹھے رہنے سے اجتناب کریں تاکہ ہم ایک صحت مند انسان ہو۔ کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ 200 kg پلس ہو گیا ہے اور وہ اٹھنے چلنے، حتیٰ کہ واش روم جاتے وقت بھی انہیں اتنا فیل ہوتا ہے کہ وہ واش روم کیسے بیٹھے۔ کہیں انہیں آنا جانا ہو تو وہ پیدل چلنا ہو تو اتنی مشکل سے چلتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم اپنی خوراک کا ڈائٹ پلان بنائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں، واکنگ کریں، تاکہ ہم ایک صحت مند اور ایکٹیو انسان نظر آئیں اور موٹاپے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب ہم موٹاپے کے بیسک جو ٹیسٹ ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون سے بیسک ٹیسٹ ہیں وہ ہمیں کروانے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے اگر موٹاپا کس وجہ سے آتا ہے، کیونکہ سم ٹائم کسی نہ کسی ہارمونز کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ کھانے پینے کی وجہ سے ہی زیادہ ہو، کچھ ایسی ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہارمونز ہوتے ہیں، اس کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے موٹاپا آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم موٹاپے کی بیماری کی ڈائگنوز کروائیں تاکہ پتہ چل سکے اگر موٹاپا آ رہا ہے تو وہ کس وجہ سے آ رہا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی خوراک بھی کم کر دیں اور موٹاپا ہم زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک کا بھی اہتمام کریں۔ اگر ہماری خوراک ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے، اگر موٹاپا آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیسک ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ پتہ چل سکے ہمیں کوئی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے اب ہم چند ٹیسٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ محسوس کریں کہ میرے جسم میں وزن زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ اس حساب سے میں اپنے ٹیسٹ کروائیں یا اس حساب سے اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے ورزش کر سکے۔ اس وجہ سے آپ موٹاپے کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ موٹے لوگ تب بھی عوارض کے دہانے پر ہوتے ہیں اور مناسب ٹیسٹ کسی بھی ابھرتی ہوئی تکلیف طبی حالت کی تشخیص میں مدد کر سکتے ہیں۔ زیادہ وزن والے لوگوں کے لیے چند بیسک ٹیسٹ ہیں جو کہ لازمی کروانے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے جسم میں کون سی بیماری کی وجہ سے ہمارا وزن زیادہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے BMI، باڈی ماس انڈیکس۔ باڈی ماس انڈیکس یعنی BMI ٹیسٹ
کسی شخص کے قد اور وزن کا استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ سا مناسب ٹیسٹ ہے جس میں قد اور ویٹ کی میجرمنٹ کے حساب سے کیلکولیشن کی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کے جسم میں بی ایم کی ویلیو کتنی ہے۔ بی ایم کی نارمل ویلیو 18.5 سے 24.9 ہے۔ اگر یہ 25 سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں بی ایم زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بی ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ یہ سادہ سا ٹیسٹ اس میں کیلکولیشن اور ہائٹ اور وزن کے حساب سے کیلکولیشن نکالی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے آپ کا جسم کا جو ویٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ یعنی کتنا ہونا چاہیے، جو کہ صحت کے لیے موضوع ہے۔ اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اپنا یہ بیسک ٹیسٹ بی ایم آئی ٹیسٹ یعنی باڈی ماس انڈیکس لازمی کروانا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے بی ایم آئی کے بارے میں پتہ چل سکے کہ یہ اس کی ویلیو زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ میڈیسن یا پرہیز کر کے اپنے جو وزن زیادہ ہے اس کو کم کریں۔ دوسرا ٹیسٹ ہے تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کا وزن زیادہ ہے، چونکہ موٹاپا تھائرائیڈ گلٹی کی سوزش کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے ٹی ایف ٹی ٹیسٹ موٹاپے کے لیے ضروری ہے۔ ٹی ایف ٹی یعنی تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ نارمل ویلیو سے کم ہونا اکثر لوگوں میں وزن میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ جب بھی آپ سمجھے کہ میرے جسم میں وزن کی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ یعنی ٹی ایف ٹی ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمیں جو بیماری ہے وہ کسی تھائرائیڈ ہارمونز کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ HbA1c یہ ٹیسٹ پچھلے 3 مہینوں کے دوران بلڈ شوگر کے بارے میں بتاتا ہے۔ انسانی جسم میں چونکہ کچھ موٹے افراد میں شوگر کی قسم ٹائپ 2 ہوتی ہے، HbA1c لوگوں میں ٹائپ 2 شوگر کی موجودگی کا پتہ لگاتا ہے۔ اس طرح موٹاپے افراد میں یہ ٹیسٹ بھی ضروری ہے کیونکہ جسم اگر موٹا ہوتا ہے تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موٹے جسم والے لوگوں میں شوگر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ جب ہم میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو فیٹس یعنی پروٹین زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیسک ٹیسٹ یعنی HbA1c ٹیسٹ 3 منتھ والا لازمی کروائیں۔ LFT یہ ٹیسٹ بھی موٹاپے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ لیور فنکشن ٹیسٹ کیونکہ یہ جگر کا ٹیسٹ اور اکثر مریضوں میں لیور یعنی جگر کے اوپر چربی کا جمع ہونا پایا جاتا ہے، یہ بھی موٹاپے کے لیے ہے میں یعنی لیور کے اوپر اگر چربی ہو جائے تو پیٹ بڑا بڑا لگتا ہے، اسی طرح اگر معدے کے اوپر چربی ہو جائے تو پیٹ بڑا بڑا لگتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا LFT ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے، یا الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا لیور کا فنکشن نارمل ہے یا اب نارمل ہے۔ لپڈ پروفائل ٹیسٹ زیادہ وزن والے یعنی موٹے افراد کے جسم میں لپڈ پروفائل کی خرابی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ وزن والے افراد کے خون میں لپڈ پیٹرن ناگوار ہوتا ہے، اس لیے یہ ٹیسٹ موٹاپے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یعنی جب بھی ہمیں فیل ہو کہ ہمارا جسم بڑھتا جا رہا ہے تو ہمیں اپنا لپڈ پروفائل کروانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے ہمارے جسم میں چکنائی زیادہ تو نہیں ہے۔ اینٹی CCP یہ ٹیسٹ خون میں دوپٹی سندوشت کی موجودگی کا اندازہ کرتا ہے۔ چونکہ موٹاپے کا شکار لوگ اپنے جسم کے جوڑوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، اس لیے یہ ٹیسٹ گٹھیا جیسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ٹیسٹ بھی عام موٹاپے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ اینٹی CCP کارٹیسول لیول یہ ہارمون کا ٹیسٹ ہے جو کہ تناؤ کا ہارمون ٹیسٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کا تعلق عمر بڑھنے کے ساتھ عمل کو تیز کرتا ہے، یادداشت کی کمی، بے چینی، ڈپریشن اور لپڈوں کے ساتھ ساتھ
पेट के गिर्द पेट के गिर्द चर्बी के जमा होने में इजाफा करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मोटापे के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें पता चल सकता है कि हमें कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हमारा जिस्म बढ़ता जा रहा है। इंसुलिन लेवल, अगरचे इंसुलिन सेहतमंद जिस्म के काम में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन हार्मोन्स की ज़्यादती आपको बिल्कुल मोटा कर देगी। अगर आपके जिस्म में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो इस वजह से भी जिस्म मोटा हो सकता है। इस वजह से हमें इंसुलिन का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता चले कि हमारे जिस्म में इंसुलिन लेवल एक नॉर्मल हद तक है या उसमें कमी पेशी है। मोटापे के टेस्ट करवाने में भी इससे मदद मिल सकती है। टेस्टोस्टेरोन, ये भी एक हार्मोन्स का टेस्ट है। ये आपकी वैल्यू को बरकरार, पट्ठों की तमीर, मर्दों और औरतों दोनों में चर्बी खोने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी ये टेस्ट दोनों मियाँ बीवी को यानी मर्दों और औरतों में करवाया जाता है। इंसुलिन मुज़ाहमत, मोटापे में या नींद की कमी वाले बहुत से मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन इसलिए ये टेस्ट भी ज़रूरी है। HSCRP होमोस्टेसन एक प्रोटीन है जो खून में बुलंद होने पर यानी 7 से ज़्यादा हो जाए तो यह ख़तरनाक हो सकती है। सोजिश का एक निशान है। शरीर की बीमारी के लिए एक ख़तरा है। जिस्म में चर्बी बढ़ने और इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के साथ वैल्यू बढ़ जाती है। यानी जब भी ये पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, ये बढ़ जाती है। ग्रोथ हार्मोन्स में हड्डियों, जिल्द, बालों के साथ मजबूत, दुबले पुतले पट्टों को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। मोटापे में ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी मदद मिलती है। यानी हमारा ग्रोथ हार्मोन्स ठीक है या अब नॉर्मल। इस वजह से ग्रोथ हार्मोन्स के टेस्ट भी मोटापे के लिए अहम हैं। इस तरह जब भी आपको या आपके किसी रिश्तेदार या आपको किसी दोस्त को मोटापे की शिकायत हो तो आप उन्हें बताएं कि ये मोटापे के लिए बेसिक टेस्ट हैं, ये आप टेस्ट करवाएं ताकि पता चल सके कि आपके जिस्म में जो मोटापा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। यानी किसी बीमारी की वजह से है, वो भी एक्यूट या कोरोना की वजह से, ताकि आप इसकी बरवक़्त मालूमात देकर आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर दें। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए